صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الجسم سمعین محرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع الترمذی میں معجم الزوائد میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما رأيت مثل النار نام محارمها ولا مثل الجنة نام طالبها۔ اس حدیث کا اس کے دو حصے ہیں، دو ٹکڑے ہیں۔ الفاظوں کو آپ غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ اس حدیث کے الفاظ سمجھنے میں ذرا سا دشوار ہے، مشکل ہے، کم عربی میں ہے۔ فرمایا کہ ما رأیت مثل النار نام محارمها۔ پہلا حصہ یہ ہے میں نے نہیں دیکھا اس آگ کی مثل، اس آگ جیسی، ناما محارمها، جو اس آگ سے بچنے والا سو رہا ہے بھاگنے کی بجائے، ولا مثل الجنت نام طالبها، میں نے نہیں دیکھا اس جنت کی مثل، اس جنت جیسی جو اس کو پانے والا، اس کو حاصل کرنے والا، نام طالبها، وہ سو رہا ہے۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کو اس مثال کو دیکھ کے آپ بات سمجھ آئے گی۔ مثل النار نام محارمها، ایک جگہ پہ، ایک علاقے، ایک بستی، ایک محلے میں آگ لگ گئی ہے۔ اب اس شخص کو، کسی ایک انسان کو پتہ ہے اب یہ آگ جل رہی ہے اور یہ آگ پھیلتی ہوئی میرے گھر میں داخل ہوگی اور یہ میرے پورے گھر کو یہ جلا دے گی، گھر کے سامان کو جلا کے راکھ بنا دے گی اور میری جان کو بھی یہ جلا کے راکھ بنا دے گی۔ اب یہ شخص، آپ سمجھے اس انسان کو پتہ بھی ہے کہ آگ جل رہی ہے اور میرے گھر میں داخل ہونے والی ہے اور میرے گھر کو یہ جلا کے راکھ کر دے گی۔ اب یہ بندہ اس آگ سے ہر ممکن کوشش کرے گا اس آگ سے بچنے کے لیے، لیکن آپ فرما رہی ہے یہ کیسا بندہ ہے، آگ بھی داخل ہو چکی ہے، آگ بھی لگ چکی ہے، آگ بھی پھیل رہی ہے، لیکن آگ کی اس بچنے کی بجائے، اس آگ سے بھاگنے کی بجائے وہ آرام کر رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، وہ سو رہا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے، اس کی کیسے عقل ہے، پتہ ہے میرے گھر کو یہ آگ جلا دے گی، مجھے ختم کر دے گی، لیکن پھر بھی یہ سو رہا ہے۔ کیسی اس کی عقل ہے، کیسا یہ بندہ ہے۔ ایسی ہی مثال فرمایا کہ مثل النار، اس آگ کی مثل، یہ تو دنیا کی مثال ہے، اس آگ کی مثل جو جہنم کی آگ جل رہی ہے، جہنم کی آگ جل رہی ہے، روزانہ جل رہی ہے، اور یہ انسان کو پتہ ہے کہ اس آگ میں مجھے جلا دینا ہے، لیکن پھر بھی یہ کتنا انسان کم ذہن اور کم عقل ہے، یہ سو رہا ہے اس آگ سے بھاگنے کی وجہ۔ یہ مثال سمجھی گئی ہے کہ جہنم کی آگ جل رہی ہے، اس کو پتہ ہے اس سے بچنا ہے، جیسے دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے اس بندے نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اس آگ سے اس کو سمجھایا گیا بچنے کے لیے ہر کوشش کر، اس آگ سے بچ جائے گا جو جل رہی ہے۔ اور وہ آگ جہنم کی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔
کے لیے اس آگ کو تیار کر دیا گیا. آپ حدیث میں دوبارہ غور کریں، مثل الناری نام محاربها، اس آگ کی مثل جو جل رہی ہے، میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اس آگ جو جلنے والی ہے اور اس آگ سے بھاگنے کی بجائے بچنے کی بجائے یہ سو رہا ہے. اور یہی مثال سمجھی گئی ہے کہ آخرت کی آگ جل رہی ہے اور ہم کتنا غفلت کی نیند سو رہے ہیں. آج کا عنوان بھی یہی ہے، آخرت کی آگ جل رہی ہے اور ہم کتنا غفلت میں ہے، سستی میں ہے، کالی میں ہے، زندگی بسر کر رہی ہے. پتہ نہیں ہے آخرت کی آگ جل رہی ہے اور اس نے جلا کے راکھ کر دینا ہے، پھر بھی آرام کر رہی ہے، پھر بھی سو رہی ہے، پھر بھی دنیا کے کاموں کے اندر مگن اور دنیا کے کاموں کے اندر مست ہے. کتنا انسان یہ کم ضرب ہے. ایک مثال، دوسری حدیث کا دوسرا حصہ، بلا مثل الجنت نام طالبها، یہ انسان چاہتا ہے میں جنت کو حاصل کر لوں، لیکن حاصل کرنے کے لیے یہ سو رہا ہے، یہ نیند کر رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال چاہیے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال دیں کہ دنیا کی، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. انسان سے کہا جائے کہ یہ ٹرین چل رہی ہے، جا رہی ہے، اس ٹرین کے اندر جتنے بھی سونے جواہرات اور ہیرے ہیں وہ سارے کے سارے تیرے لیے ہیں. اور اس ٹرین کو یہ چل رہی ہے، اس کو چلا دیا ہے، یہ آگے جا رہی ہے، جہاں اس کو پکڑ، اگر اس کو پکڑ لیا سارے جواہرات اور ہیرے سارے کے سارے تیرے لیے ہیں. اب یہ بندہ اس ٹرین کو پکڑنے کے لیے کہ ہر ممکن کوشش کرے گا، آگے گا. فرمایا کہ وہ بندہ کتنا کمزور ہے، جس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے اندر میرے لیے ساری چیزیں تیار کر دی گئی ہے، اس کو پکڑنے کی بجائے نام طالبها، وہ سو رہا ہے. کیا سونے والے بندے کو یہ ٹرین ملے گی؟ یہ سونے اور جواہرات حاصل ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. سمجھایا گیا، درس دیا گیا. جنت اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے تیار کی ہے. اس کو حاصل کرے، اس کو پائے، اپنے نام کر لے. نام طالبها، حاصل بھی کرنا چاہتا ہے، چاہتی ہے مل جائے، لیکن سو رہا ہے. کتنا کم ضرب ہے، کتنا کم عقل ہے. جنت کو چاہتا بھی ہے لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا، یہ سو رہا ہے. اب اس حدیث کو دوبارہ سمجھے، ما رأیت مثل النار نام محاربها، نہیں دیکھی اس آگ جیسی مثل جو اس سے بچنے والا، بھاگنے والا وہ سو رہا ہو. اور ولا مثل الجنت نام طالبها، نہیں دیکھی اس جنت جیسی مثل جو اس کو حاصل کرنے والا وہ سو رہا ہے. ایسے ہی ہے جنت اور جہنم، یہ دونوں ہی تیار ہو چکی ہے اور آگ جل رہی ہے. بچنے کی وجہ ہم سو رہے ہیں، غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کیسے بچ پائیں گے؟ ہرگز نہیں بچ پائیں گے. ہر ممکن کوشش کرنی ہے اس آگ سے بچنے کے لیے. اور جنت کیا ہو چکی ہے، انسان کو بشارت بھی دی گئی ہے، انسان نے حاصل کرنی ہے. حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. اگر یہ سویا رہے تو جنت حاصل نہیں ہوگی. جہنم کی، آخرت کی آگ جل رہی ہے اور انسان غفلت کی زندگی سو رہا ہے، غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے. ہرگز انسان آگ سے نہیں بچ سکتا اور جنت کو حاصل نہیں کر سکتا. آگے آپ دیکھیں کل قیامت کے دن دو ہی چیزیں ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی شخص کامیاب ہے، یہی شخص کامیاب ہے. آخرت کی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی انسان کی کامیابی ہے. اور یہ آخرت میں یہ دو چیزیں ہیں. یہی بات سمجھانی، یہ تمہید کی. اب پہلی بات کو آپ سمجھے، پہلی چیز کو سمجھے، غور کریں. اگر نیند سے سو رہے ہیں جیسے ہم ابھی سو رہی ہیں، بعض ساتھی دیکھ رہا ہوں وہ سو رہی ہے، جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، سو رہے ہیں. جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، سو رہے ہیں. حدیث کے اندر یہ بشارت ہے. آپ دیکھ لیں سو رہے ہیں. سونے سے مراد کیا ہے؟ سستی ہے، غفلت ہے. یہی سستی اور غفلت کی زندگی بسر کر کے 60 سال گزر گئے.
زندگی ہے. آپ اندازہ لگائے, آگے میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں, روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آخرت کتنا سخت ہے, آخرت کتنا سنگین ہے, آخرت کتنا دردناک ہے. آپ توجہ سے اس بات کو سمجھے, ذرہ برابر بھی ایمان کی ایک بوجھ ہے تو انسان کے روکتے کھڑے ہو جاتی. آخرت اتنا سخت ہے, جی ہاں اتنا سخت ہے. ابھی میں آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں کتنا آخرت سخت ہے. انسان کو کہا گیا ہے جن اور انسان کا حساب و کتاب ہے, کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں جن اور انسان کے علاوہ کسی اور کا حساب و کتاب نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں, جن اور انسان کا حساب و کتاب ہوگا, کسی اور چیز کا حساب و کتاب نہیں ہے. لیکن آخرت کی سختی کو سمجھنے کے لیے اور مخلوقوں کا انسان اور جن سے ہٹ کے مثالیں پیش کروں گا اور حدیثیں اور قرآن کی آیاتیں پیش کروں گا. کتنا جن کا حساب و کتاب بھی نہیں ہے, لیکن آخرت ان کے اوپر کتنا گھرا اور سخت ہے, وہ آخرت کو کتنا سختی کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں. پہلی بات, پہلی دلیل, جانور ہے, جانور ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے جانوروں کا, یہ لا حساب ہے. ان کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں دے گا. اگر ہم نے کسی بندے کے کم ضرب کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم اسے سب سے پہلے کہتے ہیں تو جانور ہے. ہم اس کو جانور سے تشریح کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ تو اتنا کم ضرب ہے, اتنا گھٹیا کام کیا ہے, اتنا مایوب کام کیا ہے, جیسے جانور بھی نہیں کرتا, تو بھی جانور ہے. ہم انسان کو جانور سے تشبیہ دیتے ہیں. بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, جانور اتنا کم ضرب ہونے کے باوجود بھی اس کو قیامت کے خوف کا کتنا ڈر ہے, کتنا اس کے اندر قیامت کا خوف ہے, کتنا آخرت کا خوف ہے. ہم انسان جس کو عقل شعور سب کچھ ہے لیکن غفلت کے نیند سوئے ہوا ہے, یہ جانور ہے, حساب و کتاب بھی نہیں ہے, لیکن اس کے اندر خوف دیکھے قیامت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا کہ جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے, سورج طلوع ہونے سے پہلے جتنے بھی جانور ہیں, چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, سارے کے سارے زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. جانور سارے کے سارے رونا شروع کر دیتے ہیں. سورج طلوع ہونے سے پہلے زاروں قطار روتے ہیں, یہاں تک کہ سورج مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے. سورج مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے. طلوع ہونے کے بعد یہ جانور جو رو رہے ہیں یہ خاموش ہو جاتی ہے, اپنا رونا بند کر دیتی ہے. کیوں رو رہے ہیں؟ ان جانوروں کو اس بات کا احساس ہے, ان جانوروں کے علم میں یہ بات ہے کہ قیامت آئے گی, جمعے کے دن آئے گی, قیامت آئے گی. اس کی ایک علامت یہ بھی ہے, سورج مشرق کی وجہ مغرب سے طلوع ہوگا, قیامت جمعے کا دن ہوگا. یہ صبح صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ رونا شروع کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے, قیامت کے ڈر سے یہ رو رہے ہوتی ہے. جیسے یہ جمعے کے دن سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, یہ اپنا رونا بند کر دیتے ہیں. انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ایک جو بڑی علامت ہے, سورج مشرق کی طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. پتہ چلتا ہے مشرق سے طلوع ہوا ہے, آج جمعے کے دن قیامت نہیں ہے. سوائے دو بھاری بھرکم چیزوں کے. وہ دو بھاری بھرکم چیزیں کون سی ہیں؟ ایک انسان ہے, دوسرا جن ہے. ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں جانوروں کی شکل میں, ساری کی ساری زاروں کا کام باقی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. یہ ہے جانوروں کی کیفیت. جبکہ ان جانوروں کا حساب نہیں ہے, ان سے پوچھ گچھ نہیں ہے, ان کا حساب نہیں ہے, لیکن قیامت کا اس قدر خوف ہے, زاروں قطار روتے ہیں. سوائے ان جانوروں کے جن کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے, ایک سینگ والے جانور میں بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان دونوں کو پیدا کریں گے. جس نے دنیا کے اندر بغیر سینگ والے جانور کو مارا تھا, اللہ اسے سزا دے گا. سوائے اتنا ہی ہے, اور اس کے علاوہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں, قیامت کا خوف
जानवरों को किस कदर है, किस कदर इनको एहसास है, किस कदर इनके इल्म है कि क़यामत कितना सख्त है। मार आई तो मिसल नारी नाम महारिबुहा, मिसल इस जहन्नम की इस आग के जो इससे बंदा बचना भी चाहता है लेकिन वो सो रहा है, वो जिंदगी गफलत की सुस्ती की जिंदगी बसर कर रहा है, हर मुमकिन कोशिश नहीं कर रहा इस आग से बचने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ ज़बानी ही कलामी ही है मैंने जन्नत हासिल करनी है और जहन्नम से बचना है, कोशिश नहीं कर रहा। एक दलील ये तो जानवरों की बात है, ये तो जानवरों की बात है। दूसरी बात देखें जो कि इब्न हिब्बान के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। इब्न हिब्बान के अंदर इस हदीस के रावी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाती है, ये जानवरों की मिसाल आपने सुनी है, ये नबातात और ये दरख्तों की मिसाल देखें, ये दरख्त जिनका हिसाब व किताब नहीं है, कोई हिसाब व किताब नहीं है दरख्तों का, लेकिन इन दरख्तों के ऊपर क़यामत का खौफ किस कदर है, क़यामत की हौलनाकी किस कदर है, क़यामत का डर इन दरख्तों को किस कदर महसूस हो रहा है। ये दरख्त है जिसको हम काट के इससे फायदा उठाते हैं, इन दरख्तों के ऊपर क़यामत का खौफ है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज समेत इस बात को अपने दिल की तख्ती के ऊपर लिख, इन दरख्तों को किस कदर क़यामत का खौफ है, किस कदर क़यामत का खौफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब के अंदर मैं ये देखता हूँ मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा हूँ और खड़ा होने के बाद मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी है, मैं क़याम की हालत में हूँ, अभी मैंने रुकू यानी कोमा और सिजदे में नहीं गया, अभी मैं क़याम की हालत में हूँ और कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत करते हुए मैंने महसूस किया है कि मेरे साथ साथ दरख्त भी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, मुझे ये महसूस हुआ और मैं तिलावत करते हुए यहाँ तक कि तिलावत की सजदा जो कुरान मजीद के अंदर सजदे आते हैं, गालिबन एक रिवायत के अंदर आता है सूरत स्वाद की तिलावत हो रही है, सूरत स्वाद की तिलावत कर रहा था, उसके अंदर जो सजदा तिलावत आता है, क़याम से डायरेक्ट मैं सजदे में गया, जैसे ही मैं सजदे में दाखिल हुआ, सजदे में पहुंचा और मैंने महसूस किया कि ये कुरान मजीद दरख्त भी पढ़ रहा है, उसकी तिलावत ये दरख्त भी कर रहा है और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महसूस किया है मेरे साथ दरख्त भी सजदे में गिरा हुआ है, वो भी सजदा कर रहा है और सजदे के अंदर वो एक दुआ कर रहा है। ये दरख्त की कैफियत आप देखें कि ये दरख्त मेरे साथ गिरा हुआ है, सजदा कर रहा है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सजदे में ये दुआ कर रहा है, वो दुआ पढ़ रहा है, क्या दुआ पढ़ रहा है? उस सहाबी रसूल ने बताया है, अल्लाहुम्मा अक़्सिबली बिहा अजरा, अल्लाहुम्मा अक़्सिबली बिहा अजरा, अल्लाहुम्मा अक़्सिबली बिहा अजरा, वजअल लिहा ज़ुखरा व हुत्तत अन्नी बिज़रन यौमल क़ियामती फतक़ब्बलहा अन्नी कमा तक़ब्बलत दाऊद अलैहिस्सलाम। वो दरख्त क्या दुआ कर रहा है, कह रहा है अल्लाहुम्मा अक़्सिबली बिहा अजरा, ऐ अल्लाह मेरे अजर को अपने पास लिख ले, मेरे अजर को अपने पास लिख ले, वजअल लिहा ज़ुखरा, ऐ अल्लाह मेरी जितनी भी और नेकियां है, मेरे इस सजदे को और सजदे करने की नेकी को ऐ अल्लाह मेरे उन अमाल के अंदर ज़ख़ीरा बना दे, उन अमाल के अंदर ज़ख़ीरा बना दे, वहुत्तत अन्नी बिज़रन यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह क़ियामत के बोझ को, क़ियामत की सख्ती को, क़ियामत की हौलनाकी को ऐ अल्लाह मेरे इस जिस्म से, मुझसे अल्लाह क़ियामत की सख्ती को दूर कर दे, वहुत्तत अन्नी बिज़रन यौमल क़ियामती। ये कौन कह रहा है? ये दरख्त कह रहा है, ऐ अल्लाह क़ियामत की सख्ती को, क़ियामत के बोझ को, क़ियामत के वज़न को अल्लाह मेरे जिस्म से हटा दे, दूर
فتقبلها كما انی کما تقبلت داؤد علیہ السلام. اے اللہ میرے اس سجدے کو ایسے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کے سجدے کو قبول کیا تھا. آپ اندازہ لگائیں اس درخت کو کس نے یہ سمجھایا ہے. اس درخت کے اندر یہ خوف نمایاں ہو رہا ہے, یہ احساس نمایاں ہو رہا ہے. وَحُطَّتْ عَنِّي وِزْرًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ. یہ درخت کہہ رہا ہے اے اللہ قیامت کی اس خوف کو, قیامت کی سختی کو میرے جسم سے دور کر دے. یہ درخت بھی ڈر رہا ہے, اس درخت کو بھی اتنا خوف ہے, اس درخت کو اتنا ڈر ہے اللہ رب العالمین کا کہ قیامت کس قدر سخت ہے, قیامت کی سختی کس قدر زیادہ ہے, قیامت کی ہولناکی کس قدر زیادہ ہے. یہ درخت بھی ڈر رہا ہے, لیکن آپ کے علم میں ہے درخت کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, درخت کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی قیامت کی ہولناکی, قیامت کی سختی اتنا ہے کہ یہ درخت بھی محسوس کر رہا ہے. اے انسان, اے مومن, تجھے علم ہے, پتہ ہے, تیرے پاس یہ علم موجود ہے. مثل الناری نام محاربها, تجھے پتہ ہے یہ جہنم ہے, یہ آگ ہے, چل رہی ہے, اس سے بچنے کی بجائے سو رہا ہے. اگر یہ سوتا رہے گا, ممکن کوشش نہیں کرے گا بچنے کی, تو اس جہنم سے کیسے بچے گا, اس آگ سے کیسے بچے گا. کوشش کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے, عمل لانا ہے, تبھی اس جہنم کی آگ سے بچنا ممکن ہے. اگر سوئے رہیں گے, سستی کرتے رہیں گے, ٹائم کی شکایت کریں گے, وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے, اگر وقت نہیں ہے تو بطالہ کے لیے وقت نہیں ہے, اگر وقت نہیں ہے اپنی جان کو آگ سے بچانے کے لیے وقت نہیں ہے, ساری دولت سب کچھ جمع کر رہا ہے, اپنی جان کو آگ سے نہیں بچا رہا, تو کیسے بچے گی یہ آگ. یہ تیری جان اس آگ سے اگر کوشش نہیں کرے گا, کوشش کرنی ضروری ہے. اور قیامت کی سختی اور قیامت کی ہولناکی اس جانوروں کے اوپر کس قدر ہے, اور قیامت کی ہولناکی ان درختوں کے اوپر کس قدر ہے. یہ درخت بھی ڈر رہی ہے, یہ درخت بھی ہولناک اور خوف زدہ ہو چکے, ڈر رہی ہے. اگر بات سمجھ لیے تو ایک تیسری دلیل دیکھیں جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے لوگوں ڈر جاؤ اس قیامت سے, اس ہولناکی سے, اس درد سے, اس خوف سے ڈر جاؤ جسے اللہ رب العالمین دردناک کہہ رہی ہے, خوف زدہ کہہ رہی ہے. وہ کتنا زیادہ خوف زدہ ہوگی, کتنا وہ اتنا ہولناک ہوگی جسے اللہ تعالیٰ خوف زدہ اور ڈرانے والی چیز کہہ رہی ہے. کتنا ڈرانے والی ہے اللہ, کتنا ڈرانے والی ہے. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ. آپ دیکھو گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ دودھ پیتے ہوئے بچے, انہیں بھی قیامت کی ہولناکی کا احساس ہوگا, اور یہ ماں اپنے بچوں سے دور ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں, دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. دنیا کائنات کے اندر سب سے عزیز اس وقت اس عورت کے نزدیک اس کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوتا ہے. لیکن قیامت کی ہولناکی اتنا سخت ہوگی, یہ عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی. آگے اس آیات کے اندر فرمایا اس بچے چھوٹے سے دودھ پیتے ہوئے بچے کے اوپر قیامت کا خوف ہوگا, قیامت کی ہولناکی اس بچے کے اوپر بھی ہوگی. یہ چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ بھی یہ محسوس کرے گا, اور یہ محسوس کرتے ہوئے, یہ خوف زدہ ہوتے ہوئے اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ یہ چمٹ جائے گا, لگ جائے گا, اس سے نہیں اترے گا. کیوں؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے, لیکن قیامت کی خوفناک ہولناکی اس قدر ہوگی یہ چھوٹا سا بچہ بھی محسوس کرے گا. اگر بات سمجھ لیے کئی باتوں کا قول ہے ان کا فرق یوم یجعل الولدان شیبا, یہ دودھ پیتے
ہوئے بچے قیامت کی ہولناکی کے چہرے کو دیکھیں گے، یہ چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے بھی یہ بزرگ ہو جائیں گے، بچے بھی بزرگ ہو جائیں گے۔ اتنا خوف زدہ، اتنا ہولناک یہ قیامت کا منظر ہے۔ چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے سورۃ مزمل میں ہے، یہ بزرگ بن جائیں گے، چاہے بڑی عمر کو پہنچ جائیں گے۔ یہ قیامت اتنا خوفناک ہے۔ اگر بات سمجھ لیے، چوتھی دلیل دیکھیں، اللہ رب العالمین کی ایک اور مخلوق ہے جس کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو عمل کے اندر، عبادت کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی میں سب سے آگے ہے، جس کی بندگی اور عبادت کی گویاں قرآن مجید دے رہا ہے۔ لیکن اس مخلوق کے اوپر قیامت کا خوف کس قدر ہوگا؟ میرے بھائی، اگر آپ نے ابھی تک غور نہیں کیا، آپ کا قیامت کی باتیں سمجھ نہیں ہے، صرف اس دلیل کو سمجھ لے، تیری شاید دنیا تبدیل ہو جائے، تیری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے۔ یہ عبادت کرنے والی مخلوق اتنا زیادہ عبادت کرتی ہے، لیکن قیامت کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، قیامت کے خوف کو دیکھتے ہوئے اس کی زبان کے اوپر کیا جملے ہوں گے، ان جملوں کو یاد کر لینا اور دل کی تختی پہ لکھ لینا، ان جملوں کو جگہ دے دے، شاید تیری زندگی تبدیل ہو جائے۔ قرآن کے اندر انقلاب، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، آپ شاید سمجھ آ جائے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جسے ملائکہ کہا جاتا ہے، جسے فرشتے کہا جاتے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کے کھاتے کے اندر اور جن کی عبادات میں صدیوں کی عبادت شامل ہے، سینکڑوں سالوں کی عبادت شامل ہے، جن کے متعلق قرآن نے گواہی دی ہے، سورۃ تحریم میں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، ہر وقت فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق ہے، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد قیام میں کھڑا کر دیا ہے۔ وہ قیامت تک فرشتہ فرما برداری میں قیام میں کھڑا رہے گا۔ جس فرشتے کو پیدا کرنے کے بعد رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے، قیامت تک وہ رکوع میں کھڑا رہے گا، فرما برداری میں، عبادت میں۔ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سجدے میں ڈال دیا ہے، وہ قیامت تک فرشتہ سجدے ہی میں رہے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان سب فرشتوں کی زبان کے اوپر یہ وہ فرشتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جن کی زبان کی غذا ایک کلمہ ہے، ایک دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرشتے جہاں کہیں اپنی ڈیوٹی اور کام سے انجام دے رہے ہیں، ان کی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی ہے۔ وہ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ فرشتوں کا ذکر ہے جو ہر ایک فرشتہ اپنی زبان سے یہ ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اے اللہ، تو ہر ایک عیب سے پاک ہے، اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے۔ ہر ایک فرشتے کی زبان کی یہ دو جملے، یہ دو کلمے، یہ وظیفہ ہے۔ آئیے یہاں رک کے نقطہ سنے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دو وظیفے، دو کلمے کتنا اہمیت رکھتے ہیں، غور توجہ توجہ توجہ، یہ کتنا اہمیت رکھتے ہیں یہ دو جملے اور یہ دو کلمے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ ہم تیری حمد و ثنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ بیان کرنے والے ہم ہی کافی ہے۔ پتہ چلتا ہے فرشتوں کی غذا اور فرشتوں کا ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ دو ہی کلمے ہیں اور یہ دو کلمے کتنا بڑے ہیں، کتنا بڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مالا المیزان، ایک مرتبہ پڑھنے سے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پڑھنے سے الحمدللہ، جتنا بھی ترازو کا یہ ایریا ہے، یہ ترازو ہے، یہ سارا کا سارا ایک مرتبہ سبحان اللہ اور ایک مرتبہ الحمدللہ سے انسان کی نیکیوں سے یہ پورا کا پورا ترازو بڑھ جاتا ہے۔ یہ کتنا تو کلمے، عظیم کلمے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، آسمان پہ آپ دیکھتے ہیں یہ بجلی، یہ گرجنا، یہ چمک پیدا ہونا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ دو ہی جملے کہتے ہیں۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے ان دو جملوں کی کتنا اہمیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم
سارے لوگ جوب در جوب لشکر کی صورت میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک عمل کرنا ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ اللہ کی تصدیق کرنی ہے. یہ دو جملے کتنا اہمیت رکھتی ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان فی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رب تعالیٰ کو محبوب ہے اور میزان میں یہ بھاری ہے، زبان کے اوپر یہ ہلکی ہے. اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ ایک سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ ہے. آپ اندازہ لگے یہ دو کلمے اور یہ دو وظیفے اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے جو اپنی اس مخلوق کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طور پہ دے دیا ہے. ہر ایک فرشتہ اپنا کام سر انجام دیتے ہوئے اس کی زبان کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے. کتنا عبادت گزار یہ فرشتے ہیں. واپس اپنی بات پہ، کتنا عبادت گزار یہ فرشتے ہیں. صدیوں کی عبادت ان کے کھاتے کے اندر، ہزاروں سالوں کی عبادت ان کے کھاتے کے اندر. فرما بردار نہ فرمانی کا تصور ہی نہیں ہے، فرما برداری میں زندگی بسر کر رہی ہے. لیکن یہ فرشتوں کی جماعت، فرشتوں کی جماعت اپنے موضوع کے ساتھ، فرشتوں کی جماعت جب قیامت کی اس ہولناکی کو دیکھیں گے، قیامت کے چہرے کو دیکھیں گے، ان ساری عبادات کے باوجود، ان سارے نیکیوں کے باوجود، ان ساری نعمتوں کے باوجود جب قیامت کی اس ہولناکی اور خوف کو دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی جملہ کہیں گے. عبادت کرنے والے یہ فرشتے قیامت کے خوف کو، قیامت کے درد کو برداشت نہیں کر سکے. قیامت کے خوف کو دیکھ کے اپنی زبان سے کہیں گے اے اللہ سبحانک ما حق، سبحانک ما حق بعبادک. اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. فرشتے کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے کھاتے کے اندر سینکڑوں سالوں کی عبادت ہے. قیامت اتنا خوفناک، اتنا دردناک ہے، لیکن یہ فرشتے بولیں گے سبحانک ما حق بعبادک. اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے. کون کہہ رہی ہے؟ فرشتے. گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے، عبادت ہی عبادت ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہے سبحانک ما حق بعبادتک. اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، میری ماں، ہمارے کھاتے کے اندر نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے، کئی گناہ ہے اور زندگی گزر گئی ہے. 30 سال، 40 سال، 50 سال کی عمر ہو گئی ہے. گناہ کے ڈھیر ہے، گناہوں کے انبار ہے. اگر عبادت گننا بیٹھے اپنے انگلیوں میں، عبادت نہیں شمار کر سکتے. 2 یا 3 مرتبہ گنیں گے، عبادت کم ہو جاتی ہے. اگر گناہ اپنی انگلیوں پہ گننا شمار کرے، گناہ ختم ہی نہیں ہوتے، انگلیوں پہ یہ پورے ختم ہو جاتی ہے. اتنا گناہ ہے، زمین کا ایک ایک ٹپا، ایک ایک ایریا، ایک ایک حصہ میرے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میری نافرمانی سے بھرا ہوا ہے. میرا گھر میرے گناہوں سے ڈھیر ہوا ہے، میرا کاروبار میرے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میری زمین کے چلتے ہوئے جہاں جاتا ہوں یہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے. میرے گناہ اتنا زیادہ ہے، لیکن مثل ناری نامم حارب ہوا، اس آگ سے بچنے کی وجہ سو رہا ہو، غفلت کی نیند میں ہو، آرام کر رہا ہو. میرے دوست، میرے عزیز، آگ جہنم کی چل رہی ہے، آگ جہنم کی چل رہی ہے اور پتہ بھی ہے اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی پڑے گی. اگر سوئے رہیں گے، غفلت کا شکار ہوگے تو یہاں اس آگ سے بچنا ناممکن ہے. جہاں یہ بات ختم کی ہے، اگلے جمعے یہی سے شروع کریں گے کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا درد، قیامت کا خوف. 3 مخلوقی کے متعلق آپ نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوقی ہے جن کے اوپر قیامت کا خوف اس قدر ہے، اور انسان اور جن غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. وما علینا الا